دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں عرض کروں تاریخ دن ہے ہم سب کے لیے. یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کے توسط پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ کل ہو گیا ہے. آپ تھوڑا مجھے موقع دیں قانون دان کے حوالے سے یا قانون کے طالب علم کے حوالے سے, ایک وکیل کے حوالے سے کہ ہوا کیا ہے کل. بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے وضاحت نہیں ہے کہ کل کیا ہو گیا ہے اور یہ کتنا بڑا سانحہ ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں ہم لوگ جو وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں 32-33 سال مجھے بھی ہو گئے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دم خم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ بولنے کا, حق بات کرنے کا, اور کون نہیں رکھتا. اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے 40-50 ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے 17 ججوں کے نام رکھیں اور کہیں یہ والا مقدمہ اگر ان میں سے کسی جج کے پاس جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا, میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. اتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے, کسی کا بھائی, خاوند, بیٹا گمشدہ ہے اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا, یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. الف جج جو ہے اس کو ٹالے گا, بہت عدالت میں جاؤ جلال دکھائے گا, لیکن کہے گا مجھے دو رکھیے. سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے. پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ, ہر بوڑھے کے ساتھ, ہر عورت کے ساتھ, ہر بلوچ کے ساتھ, ہر پختون کے ساتھ, ہر سندھی کے ساتھ, ہر پنجابی کے ساتھ, ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ. کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے. جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی ڈوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں, وہی تو اٹھانے والے ہیں. تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے 30-40 سالوں میں, اس میں بہت جد و جہد ہے. آپ سب کی جد و جہد ہے, صحافیوں کی ہے, پاکستان کے عوام کی ہے, وکلاء کی ہے. اس جد و جہد کا کل گلا گھونٹ دیا گیا. کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے. اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں. مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا ایسے ہی ایک جج کے تحت, جسٹس جاوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیب کے بھی چیئرمین رہے. ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا. نشستن برخاستن لوگ روتے رہے, ٹھوکریں کھاتے رہے, فریاد کرتے رہے, لوگوں کا استحصال ہوا, لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا, ایک بھی کوئی شخص برآمد نہ ہو سکا. تو اب یہ حال تمام عدالت. تو یہ ہے وہ سانحہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو, بہت ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں جو بھی ہے, جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں, لیکن وہاں آپ توقع نہ رکھیے. اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا, اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. جو عمل ہے یہ مدافعت کا, ریزسٹنس کا, اس کا حصہ بننا ہوگا. تو میری آپ کو یہی دعوت ہے, چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں, چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں, کہیں بھی ہوں, اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں, پاکستان کو بچائیں, پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں. اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا, یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی. کوئی ملک فلاح نہیں کرتا. آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا. کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا. اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی, جو اس کو اس کا حق لوٹائے گی. آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے.